امام الانبیاء محبوب کی بڑیا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اٹھی، صحابہ کرام کے چہروں کی طرف پڑی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرا دل چاہا کہ میں حضور کی نظروں کے سامنے آ جاؤں۔ میں آگے بڑھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر سینہ یوں کر کے کھڑا ہو گیا تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میری طرف پڑ جائے۔ اچانک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اٹھی کہ آپ نے یوں نظروں کو پھیرا۔ صحابہ کرام کہنے لگے یا رسول اللہ فرمایا حکم کیا؟ فرمایا میرا بلال مجھے نظر نہیں آ رہا ہے۔ یا تو وہ بھی کھڑا تھا جس کی گود میں ہجرت کی رات 3 دن سبق کے آرام فرمایا تھا، یا تو وہ بھی کھڑا تھا جس نے اپنے تن کا لباس اتار کر ٹاٹ کا لباس پہن لیا تھا، یا تو وہ بھی کھڑا تھا جس کو بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں جھولی پھیلا پھیلا کے مانگا تھا۔ یہاں تو اس وقت وہ بھی موجود تھا جس کا ہاتھ پکڑ کے کہا تھا پھر میرے 40 پیٹ کے ہوٹی کو ایک کر کے تیری نکاح میں دے دیتا۔ یہاں تو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کھڑے تھے جو رشتہ لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا علی ٹھہر جاؤ، اندر میری بیٹی فاطمہ گزار ہے، اس سے پوچھ کے آتا ہوں۔ علی کہا، علی کے ہاتھ میں تیرا ہاتھ تو کے نہ دو۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ اے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹی سے پوچھنے سے پہلے اللہ جل شانہ کا فرمان دے سن لو۔ اللہ جل شانہ کا آپ کے لیے پیغام آیا، علی کائنات اعلان کرتا ہے اور فرماتا ہے میرے نبی سے جا کے کہہ دے علی کو فاطمہ کے رشتے کا جواب نہ دینا۔ میں اللہ رب العالمین نے ساری کائنات پہ نظر ڈالی، مجھے علی سے بہتر رشتہ کوئی نظر نہیں آیا۔ یا تو وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہی موجود تھے۔ میرے عزیز و جن کی کمر سے کپڑا ہٹایا جاتا تھا، جسم کے سربوج کے اندر ہڈیاں بھی پوری نظر نہیں آتی تھی۔ یا تو مدینے کا امیر ترین تاجر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ میرے عزیز و بڑے بڑے سخی موجود تھے، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر غلام کی طرف پڑی اور آخری وقت میں یہ ارشاد فرما کے چلے گئے الصلاۃ ما ملکت ایمانکم، اور لوگوں دو نصیحتیں کر کے جا رہا ہوں، ایک نماز کا سجدہ نہ چھوڑنا اور دوسرا اپنے ماتحتوں کے ساتھ سلوکی نہ کرنا۔ اگر میرے عزیزوں اگر موسم آئے گا، موسم حبس کا آئے گا، اگر موسم حبس والا مہینہ آئے گا، ساون کا مہینہ آئے گا، جس طرح جسم تجھے اللہ نے دیا اس طرح تیرے ملازم کو بھی دیا۔ اگر تجھے گرمی لگتی ہے اور اے سی کی جالیوں کے سامنے بیٹھ کے تجھے سکون ملتا ہے تو جالیوں کا چوتھا حصہ اپنے ملازم کے سامنے کر دیا کر تاکہ قبر کی گرمی سے اللہ تجھے محفوظ فرمائے گا۔ اگر تو ایک مہینے کے اندر 1 لاکھ روپے آمدنی کما کے کہتے ہیں میرا گزارا نہیں ہوتا، تو تیری ماتحتی میں تیری دکان میں جھاڑو دیتا ہے، تیری دکان کے پانی کے کولر کو بھرتا ہے، تیرے ایک اشارے میں گرمی بارش کی پرواہ نہیں کرتا۔ اگر تیرا 1 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا تو اس کی تنخواہ کا بھی خیال کریا کر، اس کا بھی 12,000 کے اندر گزارا نہیں ہوتا ہے۔ کچلی رحمت والا نبی میرا اللہ کی رحمتوں کے ساتھ آیا، فرمایا او پڑوسی کا خیال کرنا، راگیروں کا خیال کرنا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے مکان بنایا، اپنے مکان کی چھڑی کو ذرا گھر کے دروازے سے باہر کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس محلے میں سے گزرے جب میرا عزیز محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر کا مکان تھا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے دروازہ کھٹکھٹا دیا، فرمایا تجھے نہیں پتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گلی کتنی کھلی کرنے کا حکم دیا۔ اللہ اکبر، راگیروں کے رستے کی زد میں تیرے مکان کی کھڑی آ رہی ہے، اگر تیرے پاس طاقت ہے، تیرے پاس وقت ہے تو اس چھڑی کو چھوٹا کر دے، ورنہ شمی تھوڑا ہتھوڑی مجھے لا دے، عمر اپنے ہاتھوں سے چھڑی توڑ کے رستہ ہموار بنائے گا۔ آج کہہ کے دیکھو نا کہ لگتا ہے کیوں دیے تو اپنا کام کر۔ مکان بنانے والوں، ڈیرا بنانے والوں، کوٹھی بنانے والوں ذرا خیال کرنا۔ طلاق کا مسئلہ تو تم نے سنا ہوگا، زکات کا مسئلہ تو تم نے سنا ہوگا، نماز کی فرض واجبات تو تم نے سنے ہوں گے، قربانی کے مسائل تو تم نے سنے ہوں گے۔ آؤ میں تمہیں محلے کے مسائل بتاتا ہوں، آؤ تمہیں گلی کے مسائل بتاتا ہوں۔ فرمایا اپنی گلی اتنی اپنی کھلی بنانا، کم نہ بنانا، تاکہ تیری موٹر اتنی گھیسی نہ بنانا، اتنی کھڑی نہ بنانا، تیری موٹر سائیکل سے غریب کا رستہ ہی ہو جائے۔ اتنا رستہ
کم از کم کشادہ چھوڑنا، ایک اونٹ ادھر سے آئے ایک اونٹ ادھر سے آئے، دونوں اس طرح سے گزر جائیں، دونوں کے بال بھی آپس میں نہ ٹکرائے۔ فرمایا میرے کلمہ پڑھنے والوں راہگیروں کے لیے اتنا رستہ ہموار ضرور کرنا۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے بھی نماز ہی بتائی اور روزہ ہی بتایا، اس کے علاوہ کچھ نہیں بتایا۔ خدا نے تجھے خاندان سے باپ کی وراثت سے مال دے دیا، مالک کائنات نے تجھے رقبہ دے دیا، الہ العالمین نے تجھے سری زمین دے دی، اللہ جل شانہ نے تجھے بڑا پیسہ دے دیا۔ خبردار خبردار، تو اپنا مکان بنا تجھے کوئی نہیں روکے گا، اگلا بنا تجھے کوئی نہیں روکے گا، کوٹھی بنا تجھے کوئی نہیں روکے گا، لیکن مکان کی دیواریں اونچی کرنے سے پہلے، مکان کی دیواریں کھڑی کرنے سے پہلے، دوسری چھت ڈالنے سے پہلے، دوسری تیسری منزل بنانے سے پہلے ذرا یوں کر کے نگاہ اٹھانا، کیا تیرے محلے میں کوئی غریب تو نہیں رہتا، تیرے محلے میں کوئی یتیم تو نہیں رہتا، تیرے محلے میں تو کوئی بیوہ نہیں رہتی، اگر رہتی ہو اور وہ تیری دیواروں کی زد میں آ گئی اور قدرتی ہوا، اللہ اکبر، قدرتی ہوا تیری دیواروں کی زد سے ان کے مکانوں کی ویڑوں کی رک گئی، تو خبردار سوچ سمجھ کر مکان کی دیواریں اونچے کرنا، کہیں اللہ تیرے سے قبر کی ہوائیں نہ چھین لے۔ مفتی محمد شفیع صاحب نام سنا؟ ہندوستان کے اندر آپ کا مرید تھا جو آپ سے ملنا چاہتا تھا اور چاہتا تھا کچھ گھڑیاں کچھ وقت مفتی صاحب کے اللہ کے ولی کے میرا ساتھ گزر جائے۔ آپ سے مسجد کے اندر مسافہ کیا، آپ اس وقت مسجد سے باہر نکل رہے تھے، اس کی خواہش تھی میں بھی حضرت جی کے ساتھ جاؤں، حضرت جی میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، کچھ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور اس کا اندر کا نظریہ سوچ یہ تھی کہ کسی طریقے سے مجھے وقت مل جائے حضرت کے ساتھ کچھ گفتگو کرنے کا۔ آپ چلتے رہے اپنے مکان کی طرف، وہ بھی آپ کے ساتھ باتیں کرتے کرتے چلتا رہا، راستے میں ایک محلہ آیا، پھر کچھ آبادی آئی، مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پاؤں سے جوتا اتار لیا، پھر ننگے پاؤں 4-5 مکان کو کراس کیا، پھر پاؤں میں جوتا پہن لیا، پھر اپنے گھر کے دروازے پہ جا کے الوداع کہہ دیا۔ حضرت جی سارے مسئلے ممبر پر جو بیٹھ کے سناتے ہو، درسوں میں سناتے ہو، سارے سمجھ آ گئے، لیکن یہ مسئلہ سمجھ نہیں آیا کیا جس زمین پر آپ نے جوتا اتارا یہ زمین پہ مدینے کا پتھر لگا ہوا ہے، سنگ مرمر لگا ہوا ہے، اس کا نام زمزم پتھر کا نام ہے، بتاؤ تو صحیح۔ فرمایا نہ کسی زمانے میں ایک طوائفہ رہتی ہے، ناچنے والی رہتی ہے، جب اس پر جو بن تھا اس کے بعد اس کی اس وقت اس کی عزت لوٹنے کے لیے آیا کرتے تھے، اب وہ بوڑھی ہو گئی، اس کے دروازے پر کوئی نہیں آتا اور اس کو اس وقت روٹی کے فاقے پڑے ہوئے ہیں، میں نے پیر سے جوتا اتار دیا اس لیے کہ میرے قدموں کی آیت کی وجہ سے اس کی امید نہ پڑ جائے اور میرے جانے کے بعد اس کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ اللہ اکبر، میں تو اس اسلام کی بات کرتا ہوں جو اپنوں کے دور کی بات، غیروں کے بھی دلوں کے ٹوٹنے کا احساس کرنا۔ یا تو بیٹا باپ کا دل توڑنے میں دیر نہیں کرتا، کہتا منہ جا پر آ کر، اللہ فرماتے ہیں آج باپ سے کہتے ہیں منہ پر آ کر، کل قیامت دن میں کہوں گا منہ پر کرنے۔ خبردار اگر میں تمہیں مال عطا فرمایا اس مال کے بل بوتے پر خونی رشتوں کو الوداع نہ کہنا، ورنہ آخری دن تھا مدینہ طیبہ میں 6 جولائی کا دن تھا، رات کے وقت 11 بجے میرا بیان شروع ہوا، ٹنڈول عیال کی جماعت تھی، اس کے اندر میرے پختون پٹھان بھائی بیٹھے ہوئے تھے، حال کے اندر مجمع تھا، میں نے مولا آج بتا آج کی گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ ہم اپنے حج کو کیسے بچائیں گے اور اپنا حج کیسے قبول کروائیں گے۔ میں نے کہا کتنے بیگ بنائے، کس نے کا 2 بنائے، کس نے کا 4، کس نے کا سوتا ہمارا سامان اضافی ہو گیا۔ آئے تو 2 کپڑے 2 جوڑے لے کے آئے تھے، 4 بیگ کہاں سے بن گئے؟ کہ بھانجی کا فون آیا، بھتیجی کا فون آیا، اللہ کا فون آیا، ماسی کا فون آیا، کسی نے کہا میرے لیے گھڑی لے کے آنا، کسی نے کہا پتھر کی تسبیح لے کے آنا، کسی نے کہا خالی زمزم لے کے آنا، کسی نے کہا عجوا کھجوریں لے کے آنا، کسی نے کہا خاص مدینے کی کھجوریں لے کے آنا، کسی نے کہا عطر لے کے آنا، کسی نے کہا مدینے کا سرما لے کے آنا۔ میں نے لیا، کہا جی ہاں لیا۔ میں نے کہا لیتے ہوئے کیا خیال تھا؟ بیوی کو اپنے رشتے دار یاد آئے، شوہر کو اپنے رشتے دار یاد آئے۔ جب شوہر خریداری کر رہا تھا بیوی کہہ رہی تھی کس کے لیے؟ اللہ اکبر، کہہ رہا تھا اپنی بہن کے لیے۔ بیوی کہنے کی بس بھی کر، ہم تو ہر سال دیتے ہیں۔ جب تمہیں بیوی اپنی بہن کے لیے لے رہی تھی تو شوہر کہہ رہا تھا بس بھی کر، ان کا سارا بھرے گی۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں، وہ لوگ جنہوں نے تمہارے حج پڑھاتے ہوئے تمہیں فون کر کے سلام نہ کیا، تمہارے سے مدینے مکے کے لیے دعا کرنا تھا، وہ لوگ جن کو تم نے رشتہ نہ دیا یا انہوں نے تمہیں بیٹی کے رشتے کا انکار کر دیا، وہ لوگ تو تمہارے بھائی اور رشتے دار، ہم
میرو مسیرو تو پھیرو میرو جو بھی ہو جن کو میرے عزیز و زمین کے تنازع پر رقبے کے تنازع پر جنہوں نے تمہارے حصے کی زمین کھا لی کہ جنہوں نے تمہارے ساتھ وعدہ رکھا تمہارے بغیر بتلائے بھیج دیا جس پر تم نے حق شبہ کر رکھا ہے خبردار خبردار ان رشتہ داروں کو جانے سے پہلے سلام کرو سلمان قطع کعوفو امن ظلم جو تجھ سے توڑے تجھ سے جوڑ اور تبلیغ والا تمہارا مزاج اتنا سخت بن گیا جو میرا خدا کو تبلیغ سے واسطہ ہے اللہ کریم مجھے اپنے رستے میں قبول فرماتا ہے لیکن کیوں تبلیغ کو نقصان پہنچا رہے ہو تم اپنے میرے عزیز و دلوں کو کیوں سب کر کے بیٹھے ہو نام تو مولوی نیاز صاحب رحمت اللہ علیہ کے لیتے ہو اور مولوی نیاز صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ اکبر میرے عزیز و ایمیوں کو ایک روح صاحب کو دعوت دی اور یوں کر کے اسے ہاتھ لگایا کہ بھائی میری بات سن لے اس روح صاحب نے یوں کر کے دیکھا خبردار آئے گیا اگر تم نے مجھے ہاتھ لگایا اللہ اکبر میں لٹ کے سر سے ماروں گا اکی نیاز رحمت اللہ علیہ پیروں میں بیٹھ گئے اور پیروں کو پکڑ کے کہا بھائی تو نے ہاتھ لگانے سے منع کیا پیر پکڑنے سے تو نے منع نہیں کیا ہے اپنی لاٹھی چھوڑ کر نیاز کے آگے ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گیا کہ نیاز پڑے ہم نے دیکھے لیکن تیرے جیسا ترقی والا ہم نے نہیں دیکھا سبحان اللہ سبحان اللہ زندگی ایسی گزار کے جاؤ مزاج ایسا بنا کے جاؤ کہ لوگ تیرے سامنے تیری تعریف نہ کریں لیکن تیرے جانے کے بعد صدیوں تجھے یاد کرتے روتے رہے یوں نہ کہیں مر گیا جان چھوڑ گئی یہ بہن کی زبان سے لفظ نہ نکلے اللہ اکبر بہن یوں نہ کہ دیکھ مرتے وقت گردن اس کی کیسی تھی کیسی تکلیفوں میں مرا میں نے تو معاف کر دیا میرے بابو اللہ اکبر اگر اپنا حق دینے سے جان چھوڑتی ہے تو جان چھڑا لے ورنہ قیامت کے دن ایک پیسے کے بدلے 5 سونے کی دینی پڑ جائیں گی اور وہ نیکیاں جنہوں نے خدا جس نیکیوں کو خدا نے اپنی نگاہوں میں قبول کیا ہے میں نے کہا رشتہ داروں سے جنہوں نے تمہارے سے تعلق توڑ دیا جنہوں نے اپنی ساتھی اپنی غمیوں میں تمہیں نہ بلایا آج کمرے میں جا کے وائی فائی آن ہے تمہارے موبائلوں میں پیکج ہے واٹس ایپ آن ہے آج ان رشتہ داروں کو جن سے سال تم نے بات نہیں کی آج فون کر کے انہیں سے بات کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھائی پورے پاکستان سے اپنی مبارکباد آئی لیکن تیری طرف سے نہیں آئی مجھے پتہ تو ناراض ہے تجھے پہلے منانا چاہیے تھا انشاءاللہ گھر سے واپس آ جاؤں مٹھائی کا ڈبہ بھی لے کے آؤں گا کھجور زمزم بھی لے کے آؤں گا اپنے اکبر کی قسم ہے مجھے نہیں پتا تیرا حج یہاں تھا وہاں تھا تیرے سینے میں تھا لیکن آسمان سے اوپر نہیں گیا لیکن جب تو نے اپنے دل کی کشادگی دکھلا کر ان رشتہ داروں کو تیرا قصور نہیں ان کا قصور تھا ان کو بھی گلے سے لگایا خدا کی قسم اٹھنے سے پہلے خدا نے تیرے حج کو قبول فرما لیا سبحان اللہ ورنہ کل میرے ذہن کے اندر ایک بات آ رہی تھی جتنے تم نے کپڑے پہن رکھے ہیں سب کے پاس جمعہ اس میں پڑھ سکتے ہو عید اس میں پڑھ سکتے ہو نماز اس میں پڑھ سکتے ہو میرے عزیزوں تہجد اس میں پڑھ سکتے ہو اوابین اس میں پڑھ سکتے ہو اشراق اس میں پڑھ سکتے ہو تاج کے نفل اس میں پڑھ سکتے ہو زوال کے نفل اس میں پڑھ سکتے ہو حج کیوں اس میں نہیں کر سکتے اللہ جل شانہ نے فرمایا اے میرا بندہ ٹوپی کالی قمیص سفید ہے شلوار کا رنگ اور ہے اللہ اکبر بنیان کا رنگ اور ہے ناڑے زارن کا رنگ اور ہے میں نے 2 چادریں اس لیے پہنا کر اپنے گھر میں بلا لیا پر میں حاجی بیت اللہ کا طواف کرنے سے پہلے حاجی حجر اسود کے پاس آنے سے پہلے زمزم پینے سے پہلے مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنے سے پہلے صفا مروا پڑھنے سے پہلے جان جوڑنے سے پہلے میں نے تجھے سفید کپڑے اس لیے پہنائے کہ بندے تیرا دل تیرا میں نے باہر سفید کر دیا تو اپنا اندر بھی سفید کر لے اللہ اکبر رشتے ناطوں سے جو دل سخت ہوا ہے اے بندے سب کو معاف کر کے اپنا دل بھی چیتا کر لے مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میری رحمت کا نزول مانو دولت پہ نہیں ہوتا مخلوق کے دلوں کے اوپر ہوتا